نظریاتی ورسس ثقافتی، ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹس ہوتی ہیں اور ایک ثقافتی تحریک ہوتی ہے، اور اسلام کو اور خاص طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے یہ بہت ریسنٹ فینومینن ہے کہ چند دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ وہ ثقافتی تحریک کے قائل تھے، کسی آئیڈیولوجیکل کے نہیں تھے۔ ویسے جو سب سے بڑے اس کے جو ایکسپوننٹ ہیں اس نظریے کے، وہ اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو اس شخص کے نام پر بنا ہے جس نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی کتاب پر اپنے سارے فکر کو بیس کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اگر ایک جگہ پر لیکچرز میں کلچرل موومنٹ کا لفظ استعمال کر دیا ہے، تو ان کا جو پورا کلام ہے وہ در حقیقت اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیاء کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو علامہ اقبال کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل موومنٹ کا ہے، کلچرل کا ہرگز نہیں۔ صوفیاء کے ذریعے سے دنیا میں آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا، افراد بدلے، اشخاص بدل گئے، انقلاب نہیں آیا، نظام نہیں بدلا۔ اور صوفیاء اس وقت سامنے آئے تھے جبکہ پیچھے اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت، عظیم ترین سلطنت کی حیثیت سے وہ پیچھے سورج تھا۔ جیسے میں کبھی کبھی اب بھی مجھے یاد آتا ہے گرو بابا نانک کی تصویر جب ہوتی تھی بچپن میں ہم دیکھتے تھے پیچھے سورج، تو وہ پیچھے اسلام ایک یعنی ایک رائزنگ سٹار نہیں تھی، وہ تو ایک رائزنگ سن بہت بڑا جو تھا، اس کی یہ روشنیاں کرنوں کی حیثیت سے یہ صوفیہ آئے اور کو دعوت اور تبلیغ کا قابل انہیں کر دیا۔ اقبال جس کا قائل ہے وہ تو با نشہ درویشی درساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اقبال تو اس کا قائل، اور خالص آئیڈیولوجیکل موومنٹ۔ یہ دوسری بات ہے کہ اقبال اپنی لیمیٹیشن سے واقف تھے کہ وہ اس کام کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ آخری عمر میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ نے جزا دے وہ کتاب لکھ گئے، اور وہ ساری خط و کتابت جو شائع ہو گئی ہے اب، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جب انگلینڈ میں تھے اس وقت بھی انہیں ایک روحانی اشارہ ہوا تھا کہ اس طرز پر کام کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ یہ خطبہ الہ آباد کے بعد پھر کچھ کھچڑی پکنی شروع ہوئی ہے، اور علی گڑھ میں ایک جماعت مجاہدین بنی اور وہاں سے پھر رابطہ ہوا، تو آخری دور جو زندگی کا ہے، جس دور میں ابلیس کی مجلس شورا لکھی ہے سن 36 میں، سن 32 سے 36 تک علامہ اقبال جو کوشش کر رہے تھے وہ یہ کہ بیعت کی بنیاد پر ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی استوار ہو، انجمن شبان المسلمین، جمعیت شبان المسلمین، جو یہ عہد کریں گے، اسلام پر چلنے کا یہ عہد کریں گے، اور پھر یہ کہ وہ ایک بیعت کریں گے ایک امیر سے، اور امیر جو ہے وہ واقعتاً امیر ہوگا، وہ صدر نہیں ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اعظم صاحب کی نگاہ سے وہ چیز ابھی نہیں گزری ہے، وہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ آخری خواب جو اقبال نے دیکھا وہ تنظیم اسلامی کا ہے، جسے کہ ہم نے قائم کیا۔ جیسے وہ دارالاسلام کا جو خواب تھا وہ یہ قرآن اکیڈمی نے پورا کیا، الحمدللہ۔ وہ تو کام ہے، خواب کسی کا ہوتا ہے کسی کے زمانے میں وہ پورا ہو جائے۔ اب گریجویٹس یہاں گئے، یہاں آتے ہیں گریجویٹس، پی ایچ ڈیز آتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صافی صاحب آئے ہوئے ہیں پشاور سے عربی پڑھنے کے لیے، اور 6 فیملیز کراچی، وہاں 6 حضرات جو ہیں امریکہ سے، کیلیفورنیا سے چل کر یہاں آئے قرآن پڑھنے کے لیے، جو کہ مختلف میدانوں میں بڑی اونچی ان کی پوزیشن ہے۔ تو اس پہلو سے وہ کام علامہ اقبال کا تھا، خواب انہوں نے دیکھا تھا، لیکن یہ کہ اب وہ کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو بروئے کار لاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تنظیم اسلامی کا پورا خاکہ علامہ اقبال کا، وہ آپ ڈاکٹر برہان احمد صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے، اس کی تلخیص پھر ہم نے کر کے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے وہ آوان صاحب آپ کو دے دیں گے۔ بیعت کی بنیاد پر، عمارت کی بنیاد پر ایک جماعت بنانا، تو آئیڈیولوجیکل موومنٹ تھی اقبال کے پیش نظر، ان کا سارا نظام جو ہے آئیڈیولوجیکل ہے، ان کی ساری فکر آئیڈیولوجیکل ہے۔ یہ تو جو لوگ اس جو آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہے، کھکھیڑ ہے، یہ ہے، زندگی کے اندر بڑی تلپٹ آتی ہے، افراد کو اپنے اندر بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے، اپنی معاش اور معاشرت کو بدلنا پڑتا ہے سب سے پہلے۔ اس کھکھیڑ کو جو مول نہیں لینا چاہتے وہ کلچرل ریولوشن کی طرف جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے وہ تذکیر اور تعلیم کرتے رہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر اور تعلیم کے ذریعے سے وہ جماعت پیدا کی تھی جسے لا کے پھر میدان میں ڈالا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔
تو اقبال کا تو فلسفہ یہ ہے۔ باقی یہ صحیح ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، میوٹیلیشن آف دین اور وہ نیو ورلڈ آرڈر ان کی جو بھی ہے، لیوسیفر جو ایول فورس دنیا کی ہے، اور اس وقت اس کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی جو کچھ کر رہا ہے، اور اس وقت وہ ایک نیا مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لے رہا ہے۔ اب وہ کولونیلزم ختم ہوا کہ جاؤ اور فتح کرو اور قبضہ کرو اور خواہ ری ایکشن پیدا ہو، جو محکوم ہیں ان کے اندر نفرت پیدا ہو، انتقامی جذبات پیدا ہو، فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے بھی تو کچھ ہمیں آمدنی ہی ہوتی تھی نا، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کما کے لے گئی، یا یہ کہ پھر اس کے بعد میں برطانیہ جو ہے وہ اپنے ملوں کے کپڑے یہاں پر لا کے بیچتا رہا، اور یہاں کا جو خام مال تھا وہ بہت ہی کوڑیوں کے بھاؤ یہاں سے لے جاتا رہا۔ اصل شے تو مفاد ہے معاشی، وہ معاشی مفاد آج ملٹی نیشنلز کے ذریعے سے، آئی ایم ایف کے ذریعے سے، اور اس پورے جکڑ بند کے اندر لا رہا، تو آسان کام نہیں ہے، اس سے ہمالین ٹاسک، ہرکولین ٹاسک۔ لیکن اس کے لیے تو چونکہ جیسا کہ میں نے آج عرض کیا ہے، مجھے انشاءاللہ اگلے تقریر کرنی ہے اس موضوع پر، وہ ہارڈ ریولوشن ہے کیا، اسے بھی بہت ہی کلیئرلی ہمیں ڈیفائن کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بعض اصطلاحات تو ہم اپنی گفتگو میں لے آتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بات دو آدمی ایک ہی اصطلاح بولیں گے، لیکن یہ کہ ان سے پوچھا جائے ذرا وضاحت کیجئے، تو شاید زمین و آسمان کا فرق ان میں ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کو بالکل کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں، اصطلاح ایک ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 19 اکتوبر کے لیے تیاری رکھیے، تو پھر یہ کہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ باقی وہ کتابچہ ضرور دے دیجیے گا، علامہ اقبال کی زندگی کی آخری خواہش۔